سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع ذخیرہ اندوزی ثواب یا گناہ۔ عربی میں ذخیرہ اندوزی سامان روکنے کو احتقار کہتے ہیں، اور یہ حقر سے نکلا جس کا معنی ہے ظلم، اور شرعی اصطلاح میں انسان یا جانور کی غذاؤں کا ذخیرہ کر لینا احتقار کہلاتا ہے، یعنی کہ تنگی کے زمانہ میں احتقار یہ ناجائز ہے۔ انسان یا جانور بھوکے مر رہے ہوں، بازار میں چیزیں ملتی نہ ہو، اور یہ ظالم اس انتظار میں ہو کہ یہ مزید مہنگی ہو تو پھر اسے فروخت کرے، یہ حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ مطلقاً ذخیرہ کرنا، مال کو جمع کرنا مطلقاً یہ حرام نہیں ہے۔ اب اس سلسلہ میں حدیث مبارکہ میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اسے ذخیرہ کرنا ثواب ہے یا گناہ ہے، وہ آج کے ہم اس درس میں حدیث مبارکہ کی روح سے جانیں گے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مانحا فہو خاطئ، فرمایا کہ جو غلہ روکے وہ خطا کار ہے۔ اب یہاں ان جتنی بھی حدیثوں میں یہ لفظ آ رہے ہیں نا، وہ ہے اس وقت کہ جب اس کی حاجت بھی ہے، انسان یا جانور بھوکے مر رہے اور یہ ظالم اپنے مال کو روک رکھا ہے۔ جتنی بھی حدیثوں میں یہاں پر ممانعت ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے، ویسے مطلقاً وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب فرمایا جو غلہ روکے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے جو بندہ غلہ روکتا ہے۔ اور بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک بھی آیا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، فرمایا کہ غلہ لانے والا وہ رزق دیا جائے گا اور روکنے والا وہ لعنتی ہے۔ یعنی کسی علاقے میں کھاد پڑا، باہر سے جو غلہ لے کر آیا کہ وہاں بیچے گا، ان کو حاجت ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو رزق دے گا، اور جو اپنا غلہ وہاں بیٹھ کر ہی روکے رکھے فرمایا وہ لعنتی ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سنیے گا ذرا، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کریم آقا علیہ السلام سے سنا، کیا یقول، آپ فرما رہے تھے من احتقر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، فرمایا جو مسلمانوں پر ان کی روزی روکے یعنی غلہ روکے، اللہ اسے کوڑ اور مفلسی میں مبتلا کرے گا۔ کوڑ کی بیماری یا مفلسی میں مبتلا کرے گا جو غلے کو روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا، میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتقر طعاما 40 یوما، کہ جو بندہ 40 دن تک اپنا غلہ روک کے رکھے، حاجت ہے، ضرورت ہے مسلمانوں کو، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آٹا مل نہیں رہا، کیوں؟ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، چینی نہیں مل رہی، سامان نہیں مل رہا، روک کے رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا فرمان مصطفیٰ، فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک غلہ روک کے رکھے، اور کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے مال کے بڑھنے کا، قیمت بڑھنے کا انتظار کرے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا۔ فرمایا وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ اس سے بیزار ہوگا۔ اور بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک بھی فرمایا جو 40 دن تک غلہ روک کے رکھے، پھر وہ سارا غلہ خیرات بھی کرے، اس نے غلہ روک کے رکھا تو بعد میں اسے
پچھتاوا ہوا، کوئی مصیبت آ، اس نے کہا یار میں نے غلطی کر لی، فرمایا اب وہ سارا مال خیرات بھی کر دے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کفارہ ادا نہ ہوگا، خیرات کا ثواب اگرچہ ملے گا مگر وہ جو اس وقت اس نے روکا اور گناہ جو پہنچا نا اسے، فرمایا اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ میں ذخیرہ اندوزی سے محفوظ فرمائے اس وقت جب مسلمانوں کو حاجت بھی ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔